دوستو ارطغرل غازی اور کرلز عثمان اسلامی طرز پر بنائے جانے والے ڈرامے ہیں جنہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں اپنے مداحوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ دراصل ارطغرل اپنے 5 سیزن مکمل کر کے اختتام کو پہنچا اور لوگوں میں ایسا جنون پیدا کر دیا کہ اس ڈرامے کو بار بار دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اینگن التان کی زبردست ایکٹنگ نے اس ڈرامے کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی طرح دوستو کرلز عثمان بھی بھرپور زور و شور سے جاری ہے اور خوب داد سمیٹ رہا ہے۔ کرلز عثمان میں کافی نشیب و فراز بھی آئے، لیکن پھر بھی یہ اپنی کامیابی کے ساتھ منزل کی جانب رواں دواں ہیں۔ دوستو اگر ڈرامے سے ہٹ کر بات کی جائے تو ارطغرل غازی یعنی اینگن التان اور عثمان غازی یعنی براق میں بہت زیادہ کنٹروورسیز ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس کنٹروورسی کے چلتے ہمیں بہت زیادہ فیک خبریں بھی سننے کو ملی۔ تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں کی اصل زندگی میں ہونے والے کچھ واقعات دکھاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ کون سا ایکٹر زیادہ سینئر ہے اور ان ڈراموں سے قبل ان دونوں اداکاروں کے کیا حالات تھے اور ان دونوں کے درمیان اصل میں کنٹروورسی ہے کیا۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اینگن التان یعنی ارطغرل غازی کی تو 26 جولائی 1979 کو ترکی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینکڑوں ڈراموں میں کام کیا اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز سے قبل اینگن التان دزیاتان ترکی کے بی کیٹیگری کے ایکٹر مانے جاتے تھے، یعنی ان کو دیے جانے والے ڈرامے اتنی زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر پاتے تھے، لیکن ارطغرل غازی سیریز میں کام کرنے کے بعد اینگن التان کا شمار ترکی کے بہترین اداکاروں میں ہونے لگا۔ اس سیریز کے بعد ان کو پوری دنیا جاننے لگی اور کئی انٹرنیشنل پروجیکٹس ان کو ملے جس پر یہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر ہم بات کریں عثمان غازی یعنی براق کی تو براق 24 دسمبر 1984 کو ترکی میں پیدا ہوئے۔ براق نے ترکی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ترکی کے مشہور موویز میں بھی کام کیا۔ ٹرکش انڈسٹری کے علاوہ براق انٹرنیشنل ڈرامہ انڈسٹری میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ کرلز عثمان سے قبل بھی براق ٹرکش انڈسٹری کے اے کیٹیگری کے ایکٹر مانے جاتے تھے اور پھر کرلز عثمان کے بعد تو ان کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ براق کی فین فالوئنگ کرلز عثمان سے پہلے بھی بہت زیادہ تھی اور یہ ترکی کے سب سے مشہور اداکاروں میں سے ایک تھے۔ لیکن دوستو دراصل ارطغرل سیریز کے بننے اور پوری دنیا میں نشر ہونے کے بعد اب اینگن التان نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور اپنی ایکٹنگ سکلز کی وجہ سے لوگ ان کو محبت دیتے ہیں اور ان کو ارطغرل غازی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان دونوں اداکاروں کے مابین کنٹروورسی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دراصل ارطغرل سے پہلے اینگن التان کو ماں سوائے چند انڈسٹری کے لوگوں کے علاوہ کوئی جانتا تک نہیں تھا، لیکن دراصل ارطغرل کے بعد اب ان کو پوری دنیا جاننے لگی ہے اور اسی وجہ سے براق یعنی عثمان غازی کی شہرت میں بھی کمی واقع ہوئی۔ تو اس چیز کو لے کر بھی یہ دونوں اداکار کافی زیادہ خبروں میں رہتے ہیں کہ کون زیادہ پاپولر ہے۔ لیکن دوستو اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی اہم بات ہے کہ جس کے بعد تو ہر طرح کے میڈیا نے اپنا رخ ان دونوں اداکاروں کی جانب موڑ لیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ترکی کے صدارتی الیکشن میں آمنے سامنے آ گئے۔ اینگن التان وہاں پر پہلے سے موجود تھے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اور اسی وقت براق بھی وہاں پر آ گئے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ براق نے مکمل طور پر اگنور کیا اینگن التان کو اور بڑے ہی مغرور انداز میں ووٹ کاسٹ کر کے نکل گیا۔ اینگن التان کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی اور ظاہر سی بات ہے کہ جو میڈیا وہاں پر موجود تھا اس نے بھی یہ چیز محسوس کی۔ جب اس سارے معاملے کے بارے میں براق سے پوچھا گیا تو اس کا وہی سیاسی جواب تھا جو کہ آپ اکثر سیاستدانوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ میں نے تو ان کو دیکھا تک نہیں، ویسے وہ میرے بھائی ہیں اور ہمیشہ میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ جب اس بارے میں اینگن التان سے پوچھا گیا تو التان کا یہ کہنا تھا کہ میرے لیے سب برابر ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا ایکٹر ہو یا کوئی چھوٹا ایکٹر، میں ہر کسی کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو ترکی کے ایک مشہور ٹی وی شو میں جب ان دونوں اداکاروں کو ایک ہی وقت پر مدعو کیا گیا تو اینگن التان کو دیکھتے ہی براق وہ شو چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ مجھے کوئی اچانک کام یاد آ گیا، کسی اور دن انٹرویو کر لیجئے گا۔ تو دوستو یہ سب فیم کا اور شہرت کا چکر ہے۔ ارطغرل غازی کو جو عزت ملنی تھی وہ اسے مل گئی۔ اب کرلز عثمان کی باری ہے کہ وہ کیسے اپنے ناظرین کو اپنی جانب راغب کرتا ہے اور اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔
درلس ارطغرل اور کرلوز عثمان میں آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے؟ اورنگن التان اور براق میں آپ کا فیورٹ اداکار کون سا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔